Morning, guys. Welcome to this morning walk slash jog slash chat. It was a bit chilly in the morning, but getting better. So it's 9 o'clock and see how far up the sun is. Just dropped kids at school and then thought of had a plan to go for a walk. Thames is just around there. Someone's already on a canoe. So on our right side there are big lawns throughout for approximately a mile. This sort of lawns one after the other. And on our left, just behind these bushes, is the Thames. A cleaner Thames here. Here, a glimpse of the Thames, and across Thames is Caversham.
More morning walkers around. Oh, thank you. That's all right. Thanks. Thanks very much. So the Thames around here is pretty clean if you compare with London. I can easily see the floor, well, whatsoever is near here, but I'm just comparing with how it looks by Tower Bridge or London Bridge or that side of Thames. Then it gets all the rubbish from London as well. London is huge. I think metropolitan is around 15 million or so population. So London is definitely very big. At this time of the day, you generally see a lot of young mums out for a walk or a jog after having dropped their kids off at schools and nurseries. And it's quite a nice track, very clean, very safe, generally very safe. Just gives a good feeling walking by water. So we don't have a jogging track on the other side of the river. That's left more kind of natural. And also you'll see in a bit, you'll see a lot of houses around that side whose back garden actually opens into the river. Some of them would have their boats parked or docked or whatever term is used just by the water.
So you can see the houses on the other side. If I were to zoom in a bit, you can see a little boat there and the houses. Even you can see some gardening being carried out there. And this whole area, um, dozens of lawns of roughly this same size. There's dozens of them on this side, and they are mainly what we see once a year is the Reading Festival. So musical groups perform here for I think 3 days or so. So it's quite a busy place during generally the third week of August, which is not far now. So all this will we'll have it all walled. So just around here you'll be able to see wall in a month's time or 5 weeks time. Again, houses, and some houses having boats. Even just next to this boat you can see there's under this little hut like thing there is a parking for the boats as well, and these houses generally tend to have this extra space. Some of these are used for B&Bs and maybe Airbnb as well, and others are just private properties. This area is better developed for walkers. You can see benches are placed. Someone is on a canoe. Or is it, I think they use the term rowing for that. He's going at a good pace. He's gone at least 150 yards in no time. So maybe someone professional practicing. This is my favorite area because one, we got it better developed around here,
so even if it rains it's all good. Around here Thames, well, not around here but generally Thames looks more like a canal. Actually it's not too wide through most of its route. I think towards eastern end of Reading, more closer to the place is called, I think, Sonning. And that's where it opens up a little bit. It gets wider. I think makes a little tributaries. Well, not tributaries. I think there's one river. Kennet just joins it just after the Reading town. Just widens a bit. But mostly it's kind of the similar size, similar width. You can throw something from this end and another person can catch it from the other. It's not that very far. At stone's throw only. Good standard of cleanliness around as well. You can see litter boxes at every couple of 100 yards. There's a lot of dog walkers around, mostly over the weekend I do see. Well, you mentioned and we've got a dog walker around here. Morning. So Reading is the town of the Titanic fame actress Kate Winslet. She was born in Reading, and I think her family is still based around here. Just around this side, and they built a new secondary school. Not this building, but behind this, probably 500 yards from here. Which is just next to the leisure center. Someone's out on their business. It's named Out of the Blue. Does look a bit out of the blue.
just behind these trees is the new school. If I just go a little bit forward, there's this new leisure center with indoor sports, swimming pool, etc. So the closer we are getting to the Caversham Bridge, it's you'll see more and more geese around here. So the area just on the other side is Caversham. It's a pretty expensive area, the other side of the river. Properties are really massively expensive. This in front of us is the Reading Canoe Club. I don't know if you can read it. It's the Canoe Club. One can be a member here to enjoy some water sport. As I said, the closer we are getting to the Caversham Bridge, the more of these white and greyish black birds you can see in water. For these benches to be placed here in memory of their loved ones. You can see more benches at a very short distance now. As we get closer to the bridge, it says memory of Beverly Judd, who enjoyed this river, sadly missed by family and friends. Died at the age of 48 in 2005. Wow, life is so unpredictable. Yeah, there's someone who lived for 89 years. That's good.
Hopefully a good life lived. Yeah, plenty of them now. Yes, yes, I'm not going to say anything to you. I'm not sure where they stay overnight though. There's plenty of them. This in front is the Caversham Bridge. There was an old bridge here for about 1,000 years actually. That's the rowing club, Reading Rowing Club. Some young rowers in there. Looks like joining the activity now. So we do have river cruises as well from this point. We were expecting for it to be summer by now, but it's still quite cold actually. It's not as much fun, not that sunny days so far. It's one of the cruises. And it's named Caversham Pier. This is the Crown Plaza. Looks traffic jam there. You can see a bus parked on the bridge. Well, it just makes one feel really nice after walking by the river for a couple of miles. Just going onto the bridge now. On the other side looks pretty commercial on both ends. You can see far more boats here, similar to the typical cruises. So just across the bridge. Even on this side, you can see that there's more commercial areas around. Restaurants and bar and stuff. So here, just in front, you can see the river just bifurcates here.
So one bit is going this way and the other one is going on this side, and it just joins back pretty quick. It's like little island there. So I intend to walk on the by the roadside now. So this was my journey on a routine walk by the river. Psychologically, it has a very good impact. There's always a good feeling walking by the nature generally. Otherwise, you just go up here and you're back to the busy life. Suddenly, so much traffic. I think this part of the town gets plenty traffic during the rush hours. You can see cars are literally parked there. So it's going to be like this for another half an hour or so, and then the traffic eases a bit. So this road going this way goes straight to the town center and the station, and this one keeps me just on the western end of Reading town. As I showed you from the other side, the Crown Plaza. By the way, the walking path is pretty long. It stretches a few miles actually. It just crosses the whole of Reading and goes to Sonning, and even further beyond that. You can actually just walking by the water. You can go to a few other villages, and mostly it's quite scenic, as I said. The only thing is that some of the places have got more commercial activity going on, and others may not have that much of commercial activity, so it just makes it even a better place to go for a walk. So you can see now traffic through and through. There's this Reading Mercedes showroom. I think more due to the activity once a year of the Reading Festival. There are more living places, like Premier Inn is here. To be Carvey seems to be a national thing. I think I have seen it in so many different towns. So when I have to go to work, I do try and leave very early in the morning. Well, very early. By very early, I mean by around 7, 7:15-ish, so that I can just miss all this traffic that you can see. All this is still an industrial area around here, but a lot of the businesses seem to just be closed or not really functioning regularly, is how I've observed it over the last 3 years or so, since I've moved to this area of Reading. Plenty self-storage there. This behind this is the leisure centre.
Rivermead. So this is the leisure center behind these trees. It's a very unusual place to have a casino here. It is out of the town, kind of. This place, Genting Casino. Hello, hello. Oh, sorry, I'm walking. I'm sorry, I'm not really in the car. I can show other cars though. So I just had a walk. It's been actually more than an hour that I did a bit of jog earlier and then started the live video, so just walking. I'm in the Reading West area. This is our leisure center. That's the swimming pool. Excuse me. And then around here, that's a new school. There's the garden center around here. So I was just saying that this was more of an industrial area, just industrial estate around here. You can still see that some of the places are totally shut down, others are probably working, functioning. So this was something else, I think, a few weeks ago. Now they are making into a hospice superstore, which means more of a charity store for the hospice. There are a few big hospices around here. Thames Hospice is one of them. There's another one, Duchess of Kent. Oh, my face is not worth seeing, but I can quickly turn the camera and then switch it back. Well, that's how I look. So yeah, this carpets business was actually open when I moved here. Looks like it has all closed down now. I have a typical South Asian face, so there's nothing special about me. There's more special around here. You can see the garden center. Although this is a little bit hard for people living in apartment buildings. The gardening generally relates more to the open spaces, but still people manage it. So some road works being carried out, I think mainly for this school in the background. It's a new secondary school. They're just taking the first batch in come September. Some more businesses around that end. Oh, this is England. Sorry, I thought it was understood. I'm in England, the UK. And where are you? Is it Pradnia Dolas? Sorry if I said it wrong.
Which part of India? Okay. So which part of India? Maharashtra. Oh, so it's like west of India, southwest of India, isn't it? Maharashtra, Mumbai. All right, all right. Okay. So UK is more like a new Indian, South Asian, South Asian place, because as we all have been ruled by the British, so the tide has kind of turned, and you see plenty more South Asians based here, and not only based here, but having been the very strong people around. All right, Pune. Okay, so just imagining that the former Prime Minister Rishi, his grandfather was from South Asia, the Indian subcontinent. He was originally from a city called Gujranwala, now in Pakistan, and then after partition they moved to India. Also, Mayor of London, Siddiq Khan, he is also South Asian. His father came from I think Pakistani side as well. So then there are a few other people who may have originated from, who themselves may not have originated from India, but their ancestors did. Like a lot of people from Uganda and Kenya, they had moved for, I think it was also a part of British way of doing things, that they ruled different parts of the world. So they would take people from the subcontinent to work for them, because clerical job was something that the subcontinent people were really good at. So you could find roots of a lot of people having moved to these places in Africa as well, even South Africa. Their origin was in parts of India, mostly the parts of India with water next to them. Oh no, no problem at all. I'm happy someone is enjoying this, although I was actually walking by River Thames only 10 minutes ago. So then I decided to just walk back to my apartment, and that's why I'm more like, it's not even the nature anymore. You can see more vehicles, more noise. Otherwise it was a really good view. By the way, yeah, just to mention that Reading is an IT town, so we see a lot of again Indian and Pakistani IT specialists based around here. It wasn't a very expensive place to live 10 years ago, but with having built a few things, like the biggest example is of Elizabeth Line, which actually starts from eastern end or even far east of London and ends here in Reading. So that put the property prices really high suddenly overnight, and now it's only 40 miles from London actually.
Yeah, this is the typical English weather, they say. So weather you can't trust. You generally have to carry an umbrella with you. Well, mostly if you just look at the forecast, and if you're going for a walk or a run, you can't afford to hold a phone and an umbrella. So just going out like that, knowing that it's unlikely to rain, but it remains cloudy mostly. If sun comes out, we can't even tolerate it for too long. Even for myself, I've been here for 13 years now in the UK, and my threshold to put up with heat has gone really, really low, which is really weird, because I originate from a very hot part of thank you very hot part of the I originate from Pakistan, from Punjab, and just a couple of months ago when I was in Pakistan, the temperature in my hometown was 47, 48 degrees, and I literally just stayed indoors because I could not really go out. But here, if it just goes up to 30, it's just not nice. Well, locals feel it's good. Yeah, I do, yes. I have a small family, so with my wife and kids. So you can see some old Reading. You can see these are all old buildings, pretty old, like you can safely say more than 100 years old. Some maybe 150 years old. So this is the old Reading. This is where Reading kind of ends. I'm just walking on the outer part of Reading, because on the other side it's again all the industrial estate. But if I keep on looking towards the left side, it's all the old Reading town. If we just walk like from here for 500 yards, it's the famous Oxford Road. This again is a part of the old Reading. Mostly buildings are really the old houses are really not only, not good for purpose anymore, because the stairs are really tiny and it just feels so congested. Instead of that, living in an apartment building feels better because rooms are more spacious. Well, I have walked I think nearly 4 miles, so it would make around 6.5 kilometers, because you'll be calculating in kilometers now. We still do here in miles. When I was in Pakistan, my dad always used to say we went this many miles away, and I always thought, why do they mention miles all the time? But since I've come here, I know that, well, these people are the place is the reason that the older generation still use the mileage rather than kilometers. So yes, it's around 6.5 kilometers. Okay, so I think just due to the school, they have this route did not have any buses on it. Now I can see some new bus stops. Marks have been made. Yeah, I can see a bus coming as well. Yeah, this is all the new built area. So I live a little bit on the inner side. Oops, sorry. Yeah. So number 18. Okay, this is the new route. Yeah, so this is new built. It's actually built. Yeah, it was, I think, built around just 3.5 years ago.
Sorry, I'm just crossing the road at a wrong point. جی میں بالکل بول سکتا ہوں ہندی میں تو اردو بولوں گا لیکن وہ ہندی ہی ہوگی, آپ کو سمجھ آئے گی. تو یہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں. اب اس میں 18 اپارٹمنٹس ہیں. یہ جو ہے اس میں 18 اپارٹمنٹس ہیں. یہ چھوٹا سا بلاک ہے اور اسی کے نیچے ہی ان موسٹلی گاڑیوں کی پارکنگ ہے. اس طرف یہ ہاؤسز ہیں, یہ ہاؤسز ہیں سارے. ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے گارڈنز بھی ہوں گے. یہ انٹرنس ہے اس کی, اور یہ آپ دیکھیں تو بیچ میں سے آپ کو نظر آئے گا گاڑیاں بھی پیچھے اندر کھڑی ہیں. اسی طرح یہ ایک باکس ہے, یہ سیکنڈ بلاک ہے, باکس نہیں ہے بلاک ہے. جی ہندی اردو آتی ہے تو وہی ہندی بھی بن جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہے وہ تو ایک جیسی ہی ہے, کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. لکھنے میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہم بولتے ہیں مجھے فکر ہو رہی ہے, آپ بولتے ہیں مجھے چنتا ہو رہی ہے, تو وہ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. تو اب یہ ایریا سارا بیسیکلی یہ ہاسپٹل کا لینڈ تھا سارا. یہاں پہ پہلے جو یہاں کا پرانا ہاسپٹل تھا, بیٹل ہاسپٹل اس کو کہتے تھے, تو وہ انہوں نے ختم کر دیا. بیچ میں ایک چھوٹا سا یہ پارٹ ہے جو ہاسپٹل کا ہے ابھی بھی, لیکن بیٹل ہاسپٹل ہیز فنشڈ, ٹوٹلی انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور اس کی جگہ اب جو ہاسپٹل کا نام ہے وہ رائل باکشر ہاسپٹل ہے, جو کہ یہاں کے بڑے ہاسپٹل میں اس وجہ سے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہاں بہت بڑے ہاسپٹل نہیں ہوتے, تو 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہونا یہاں پہ کافی بڑی بات ہو جاتی ہے. یہ سارا نیو بلٹ ہے ود ان لاسٹ, اگر آپ اس کو کہیں کہ لاسٹ 7 ایئرس یہاں پہ یہ بالکل ایمپٹی اسپیس تھی. یہاں ہر طرف گند مند تھا, جھاڑیاں تھیں. اب وہاں پہ سارا یہ بلڈ بھی ہو گیا ہے, اور یہاں پہ لوگ موو بھی ہو گئے ہیں. جی جی میں پاکستان سے ہوں. لوگ موو بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ. یہ سامنے مین بڑی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس میں تقریباً 100 اپارٹمنٹس ہیں. یو کے آپ اگر صرف یو کے کو چھوڑیں, آپ صرف انگلینڈ سرچ کریں, انگلینڈ وکیپیڈیا پہ, اور ان کی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ یہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں, آپ انڈیا سے یا پاکستان سے تو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے پاپولیشن وائز, کیونکہ پاپولیشن میں تو آپ لوگ ہم سے آئی تھنک 6 یا 7 ٹائمز بگر ہیں, اور ہم انگلینڈ اور ہم یو کے سے تقریباً 3-4 ٹائمز بگر ہیں. تو پاپولیشن وائز یہاں پہ جیسے میں نے کہا نا, ساؤتھ ایشیا کی بہت پاپولیشن ہے یہاں پہ. بلکہ فنی انف یہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں ان میں ویری ایزیلی, اگر یہ بلڈنگ, یہ تقریباً 100 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے پوری, یہ عجیب سی اس کی شیپ ہے, یہاں تک جاتی ہے. تو اس میں آئی کین سیفلی سے کہ 30% اس میں ساؤتھ ایشین لوگ ہیں, بلکہ بیچ میں ہانگ کانگ کے بھی لوگ ہیں. اور اسی طرح یہ جو گھر ہیں وہ بھی انڈینز اور پاکستانیز ہی زیادہ تر یہاں پہ رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ آئی ٹی ہب ہے, جیسے آپ کا بنگلورو ہوگا شاید, اور یہ اس طرح آئی ٹی ہے, یہ کا ہب ہے. تو یہاں پہ بہت لوگ ویل پیڈ جابس پہ رہتے ہیں, تو دے کین افورڈ ٹو لیو ان اے پلیس لائک دس. یہ اس بڑی بلڈنگ کی نیچے ساری پارکنگ ہے. یہ اوپر انہوں نے یہ والی اسپیس جو ہے سارا انہوں نے اوپن لان سا ویل گارڈن کمیونل ایریا بنایا ہوا ہے, اور اس کے نیچے ساری یہ پارکنگ ہے. یہ ایک کھڑکی میں سے میں دکھا پا رہا ہوں تھوڑا بہت, اگر آپ اکراس دیکھیں تو آپ کو ونڈوز اور بھی نظر آئیں گی. تو یہ ساری نیچے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. اسی طرح پھر آگے اور بلڈنگز آ جاتی ہیں, اسی طرح بلاکس, بڑے بلاکس آ جاتے ہیں. وہ بھی اچھی خاصی جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل سارا نیو بلٹ ہے. یہ ویسے تو پچھلے 15-20 سال کی جو بھی بلٹس بنی ہوتی ہیں انہیں ہم ویسے بھی نیو بلٹ بولتے ہیں, لیکن یہ پریکٹیکلی نیو بلٹ ہیں لٹرلی.
یہ پارٹ ہمارے سامنے بلڈ ہوا ہے سارا. اور ہاں میں اسی ایریا میں رہتا ہوں, اور یہاں پہ جو ساتھ ہی بالکل جو ہمیں ایک ایڈوانٹیج فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ساتھ ہی پیٹرول اسٹیشن ہے اس سائڈ پہ, اور دوسری سائڈ پہ جسٹ بیہائنڈ دس بلڈنگ یہاں کا بڑا اسٹور ہے ٹیسکو کا, جس کی یہ سامنے آپ کو پارکنگ بھی نظر آ رہی ہوگی. تو انڈینس کے لیے تو اب یہاں آنا ویسے بھی بہت ایزی ہے, میرا خیال ہے ویزا پروسیس اتنا ہارڈ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ شاید نئے نئے رولز بناتی رہتی ہے ٹو میک شیور کہ لوگ جو ہیں وہ یا تو صرف گھومنے پھرنے آئیں اور یا پھر یہاں پہ جاب کرنے آئیں تاکہ ان کو ٹیکس مل سکے. دے ڈونٹ وانٹ اینی بڈی جو ارن اچھا نہ کرتا اور یہاں آ رہا ہو. ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے پیسے کھاتے ہیں, حالانکہ ہم ہی انہیں ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے ٹیکس پہ ہی ان کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا خرچ بھی چلتا ہے, انہی ٹیکسز میں سے ہی چلتا ہے. کیونکہ سوشل کیئر تو یہ بہت کرتے ہیں, بوڑھے لوگوں کی بھی, ینگسٹرز کی بھی, جو کام وغیرہ نہیں کر سکتے. تو یہ مین سٹور ہے ٹیسکو. نہیں یہاں پہ بہت بیسیکلی بہت براڈ قسم کی سوچ ہے. یہ میں نے جو ایک جنرلائز بات کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی اس طرح کرتا ہے, لیکن ابھی الیکشن ہوا تھا تو لیبر پارٹی کے جیتنے کی مین وجہ یہ تھی کہ کنزرویٹو پارٹی کا ایک جو بڑا پارٹ ہے جو جس کو ریفارم یو کے اب آپ کہہ سکتے ہیں, نئی پارٹی تھی وہ, انہوں نے اس چیز پہ الیکشن لڑا تھا کہ ہم مزید لوگوں کو یہاں آنے نہیں دے سکتے. تو دے ایٹ انٹو دا ووٹ آف کنزرویٹو پارٹی. تو وہ اس وجہ سے کنزرویٹو پارٹی جس کے پاس اراؤنڈ 370 سیٹس تھیں پچھلی پارلیمنٹ میں, اب ان کے پاس 120 رہ گئی ہیں, تو ان کو بہت لاس ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ امیگریشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جابز نہیں ملتی. حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ سچ نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں. مطلب یہاں کی ہیلتھ سروس جو ہے, جس کو NHS بولتے ہیں, اس کا ایٹ لیسٹ 1/3 جو ہے وہ آپ کے امیگرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں. لیکن ان کو جو سوچ تو ان کی پریکٹیکل ہو سکتی ہے, لیکن ان کو جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اگر ان کو فار ایگزامپل یہاں پہ انڈین پاکستانی ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں, IT بھی اسی طرح انڈینز رن کرتے ہیں مینلی, اور بلکہ یہاں اگر جنرلائز کیا جائے تو فیمس ہے کہ اگر آپ ٹیکسی روکیں گے تو اکثر آپ کو ڈرائیور پاکستانی نظر آئے گا, اور آپ کسی کارنر شاپ پہ جائیں گے تو اس کو ایک انڈین رن کر رہا ہوگا. یہاں کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے, اور آپ کو اکثر یہ نظر بھی آتا ہے, آپ کہیں جاتے ہیں اس طرح. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیوں دوسرے ملکوں کے لوگ رہتے ہیں, بیکاز یہ لوگ جو ہیں اپنی پبلک کو یہ نہیں پڑھاتے, ان کے کورسز میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے افریقہ میں کیا کیا, انہوں نے انڈیا میں کیا کیا, انہوں نے دوسری جگہوں پہ کیا کیا کیا, کتنا انہوں نے ظلم کیا, مڈل ایسٹ میں کیا کیا. تو یہ چیزیں بالکل نہیں پڑھاتے. لوگ پھر جو ہیں وہ خود ایک سرٹن ایج پہ جا کے ہم جیسے لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اوہ اچھا, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں, جو برٹش راج جو تھا, وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے رہے ہیں. تو وہ بہت اپولوجیٹک بھی ہو جاتے ہیں لوگ یہاں پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کی جو جنریشنز ہیں ان میں ینگسٹرز جو جن کی سکولنگ یہاں پہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر رنگ برنگ کے بچے اب ساتھ پڑھتے ہیں, تو ان کی ٹالرنس لیول بہت اچھا ہے. وہ ایک دوسرے کو بہتر ٹالریٹ کرتے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں 50 سال پہلے یہاں پہ اگر کوئی انڈین یا پاکستانی آ کے رہتا تھا تو ان کو موک کیا جاتا تھا, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. یہ ریسسٹ تو یہ لوگ بہت ہوتے تھے. اب اس طرح ریسزم نہیں ہے,
کہ یہاں پہ ریسزم ایک جرم ہے. ہمارے یہاں تو عام ہوتا ہے نا کہ کسی کو بھی اس کے ایریا یا اسکن کلر یا اس کی ہائٹ یا اس طرح کی چیزوں پہ یا اس کے ریلیجن کی بیس پہ برا بھلا کہہ لیتے ہیں. یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ یہ کریں تو یہ جرم ہے. تو اس لیے پھر ان کا رول آف لا بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ رول آف لا کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ یہی الیکشن میں ہی کچھ اگر کسی پارٹی کو خراب کرنا ہو تو کر لیتے ہیں. باقی ڈیمونسٹریشنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی ہر طرح کے ریلیجنس کی, ہر طرح کے ریجنس سے ریلیٹڈ. یہاں پہ بلکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پہ پرائم منسٹرز آفیشیل ریزیڈنس ہوتی ہے اس کے باہر تو اکثر مختلف ملکوں کے لوگ بینرز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں آدمی جو ہے وہ کینیا میں قید ہے, اس کو واپس بلوائیں. فلانا پاکستان میں قید ہے, فلانا انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے. ہاں یہاں پہ بنگلہ دیشی پاپولیشن بھی اچھی خاصی ہے. ریڈنگ میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن لنڈن میں بہت زیادہ ہے. تو اٹس اے بگ مکس. اور یہاں پہ آتے ہیں تو اکثر ایریاز میں آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ بیسیکلی یو کے میں ہیں, کیونکہ ارد گرد آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر پراپر برٹش وائٹ برٹش نہیں ہوتے. اب تو ظاہر ہے آپ برٹش انڈین بھی ہو سکتے ہیں, برٹش پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, برٹش بنگلہ دیشی بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ٹپیکل اسکن کلر کی بیس پہ بھی آپ کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں نظر آتا. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر بوڑھے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہوئے نظر آئیں گے, جو زیادہ تر گورے لوگ ہوں گے. کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ اس وقت کام پہ ہوں گے. Anyways, it was lovely talking to you. I'll say goodbye now. It's been an hour long. اور بس اسی طرح میں لائیو آتا رہتا ہوں, کبھی ڈرائیو کرتا ہوں تو بھی لائیو آ جاتا ہوں جسٹ فار فن, تو لوگوں کو تھوڑا یو کے بھی نظر آ جاتا ہے. Alright, take care everybody. Bye.